ٹیچرز اسٹوڈنٹ کو ہراس کرتے ہیں. ہم نے بہت سی یونیورسٹیز میں کیسز دیکھے ہیں جس پہ کہ بچیاں جو ہیں خاص طور پہ وہ یا پڑھنا چھوڑ دیتی ہیں یا وہ خودکشی کر لیتی ہیں. جی ڈاکٹرز کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ ڈاکٹرز میں بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اتنا کمپٹیٹیو ہے یہ. آپ کی سوچ ہے کہ آپ ہاؤس آفیسر کو کبھی جا کے دیکھیں اس کا حشر کیا ہے. ہاؤس آفیسر سے زیادہ وہ رجسٹرار ہے جس نے کنسلٹنٹ بننا ہے. اتنا ہراسمنٹ ہے from the senior doctor to the junior. سوچ ہے. and lately we have seen کہ لیڈی ڈاکٹرز نے خودکشیاں کی ہیں. ایک لیڈی ڈاکٹر نے خودکشی کر لی ہراسمنٹ کی وجہ سے. ہراسمنٹ امیجیٹ سینئر نے اس کو اتنا ہراس کیا کیونکہ اتنا کمپٹیٹیو ہوتا ہے. وہی ٹائم ہوتا ہے ان کی پریگننسی کا, وہی ٹائم ہوتا ہے شوہر کے ساتھ الائنمنٹ کا, وہی ٹائم ہوتا ہے ان کی چھٹی ہوتی ہے, ان لاز کا پریشر, بچے کا پریشر, خامن کا پریشر, اوپر سے یہ. اور میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ ہاتھ ہولا رکھیں اپنے جونیئرز کے اوپر کیونکہ یہ لڑکیاں بڑا کچھ کر رہی ہیں. ایک ٹائم پہ وہ بچہ پیدا کر رہی ہیں, وہ خامن کو, ایک بگڑے ہوئے لڑکے کو کنٹرول کر رہی ہیں, اس کے ساتھ رہنا سیکھیں. ہمارا تو خیال ہوتا ہے نا لڑکا بگڑا ہوا تو شادی کرتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, وہ جو کمپٹیٹیو کنسلٹنٹ بن رہی ہے لڑکی, اس کے اوپر بہت بوجھ ہے اور وہ بڑی اسٹرانگ اور بہت زیادہ ول جن کی ہوتی ہے نا, وہی کنسلٹنٹس بن کے نکلتی ہیں, باقی رہ جاتی ہیں پیچھے. کیا کرنا کیا چاہیے؟ اگر کوئی مشورہ دینا چاہے تو کہاں سے شروع کریں؟ بلا سر سب سے پہلے تو ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, ایک اویئرنیس. تو نہ ہی ہو گئی نا پھر سر. اس میں میں گزارش یہ کرتا ہوں, مثال کے طور پہ میں اگر لاء کا ذکر کرتا ہوں, اب لاء کی جو لینگویج ہے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اتنا آسان ہونا چاہیے کہ ہر شخص اس کا فائدہ حاصل کر سکے, سمجھ سکے. مثال کے طور پہ ایک سیکشن 16 ہے جو کہتا ہے آفینس اگینسٹ جو ان آتھورائزڈ یوز آف آئیڈینٹی انفارمیشن کی بات کرتا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں یہ فیک اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہے. تو جب یہ لاء کی لینگویج آسان ہوگی, اس کا وکٹم ایک عام آدمی ہے, ایک عام شخص ہے. ہماری اسمبلی میں ممبرز کو نہیں سمجھ میں آتا, قانون پاس ہو جاتا ہے بھائی. جی اچھا, اب ایک آج کل کے دور میں میں یہ سمجھتا ہوں اس لاء کی اویئرنیس ہمارے لیے زیادہ آسان ہے کہ اگر ہم اس کو زبان آسان بنا دیں, اگر ہم اس کو سوشل میڈیا کے تھرو, الیکٹرانک میڈیا کے تھرو, لیکن ہم اس کو ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کریں تاکہ ایک عام شخص کے نالج میں ہو کہ اگر اس کے ساتھ یہ ہو تو اس نے پھر کس طریقے سے اس لاء کے تحت اس نے وہ ریمیڈی کو اویل کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کریں, کہاں سے شروع کریں؟ پہلی چیز تو یہ, اس چیز میں بھی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ ہراسمنٹ کو رپورٹ کیا جائے, اور ہراسمنٹ کو رپورٹ وہاں پہ کیا جائے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں آپ کی سیف سپیس ہے. ہمارے یہاں پہ ہراسمنٹ رپورٹ اس لیے نہیں کی جاتی. رپورٹ کا مطلب یہ نہیں کہ قانونی طور پہ آپ اپنے پیرنٹس کو تو انفارم کریں, آپ اپنے بھائی بہن کو تو انفارم کریں. سیف سپیس کا مطلب ہے جو نان ججمنٹل ہو کے آپ کو سنیں. جس سے سیف پلیس میں ہراسمنٹ ہو رہی ہے وہ رپورٹ کم وقت کہاں کرے؟ اس کے لیے سیلف ڈیفنس کا ہونا بہت ضروری ہے. سیلف ڈیفنس میجر سیکھنی چاہیے. میرا خیال ہے لڑکیوں میں سب سے زیادہ جو کمزوری ہے وہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتی ہیں. اگر ہم یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ریشو خواتین میں زیادہ ہے ہراسمنٹ کی, تو خواتین کو اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے, سیلف ڈیفنس میجرز لینی چاہیے. اپنے آپ کو فزیکلی اور ایموشنلی ہرٹ ہونے سے بچانے کے لیے پہلے اپنے آپ کو خود پروٹیکٹ کریں, اور اس کے بعد آپ اپنی سیف سپیس کا یا سپورٹ سسٹم کا استعمال کریں جو آپ کو انصاف دلانے میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے. یہ جو ساری باتیں ہیں نا, یہ باتیں ان کے اوپر بہت زیادہ باتیں ہمیں کرنی چاہیے. مجھے بات نہ ذہن آپ کی بڑی صحیح لگی کہ قانون کی زبان کو آسان کر کے سوشل میڈیا پہ یا کسی کے بھی تھرو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ چیز ہے کیا. لیکن جس معاشرے میں رہ رہا ہوں نا, اس معاشرے میں ایک بچہ جو ہے نا, میں کیا کہوں, اگلا جملہ میں کہوں گا تو پھر وہ ابیوسو سے ذرا شروع ہو جائے گا کہ ہمیں آپ وکٹمائز کریں, اس کو باہر بھیجنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھانی, بھائی گھر میں نماز پڑھائیں آپ. پہلی بات تو یہ, جس معاشرے میں گھر کے اندر ایک بیٹا اور بیٹی محفوظ نہیں ہے وہ بازار میں محفوظ ہوں گے, یہ سوچنا بھی میرے خیال میں جہالت ہے. لیکن جس معاشرے میں, دینی اسلامی معاشرے میں عورت کی تکریم اور عزت نہیں ہے نا, وہاں نہ اچھی ماں پیدا ہو سکتی ہے, نہ اچھی بیوی ہو سکتی ہے, نہ اچھی بیٹی ہو سکتی ہے. خدا کے واسطے اس معاشرے میں کوئی ذمہ لے اس بات کا, اور میرے خیال میں سب سے زیادہ ذمہ میرا ہے کہ میں اس بات کو آگے پروموٹ کروں کہ بھائی اس معاشرے میں عورت کی تکریم کرنا ایز اے ٹیچر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سکھائیں اپنی آنے والی نسلوں کو کہ جب تک آپ اس عورت کو جس نے اگلی نسل پیدا کرنی ہے, اگر اس کی عزت نہیں ہوگی
तो भाई फिर नस्लें इसी तरह तबाह होंगी और बाज़ारों में रुलेंगी, और आपकी औरतें बाज़ारों में जाने से हया करेंगी, जो अच्छी औरतें हैं, कि आप वहाँ जाएंगे तो आपके साथ क्या होने वाला है। ये मामला एक औरत का नहीं है, ये एक मर्द की भी हरासमेंट उतनी ही इंपॉर्टेंट है, एक बच्चे की और बच्ची की हरासमेंट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, ताकि बच्चों और बच्चियों को हरास करके, सेक्सुअली अब्यूज़ करके, बोरियों में बंद करके तीसरी मंजिल से फेंका ना जाए। ये माशरा एक इस्लामी माशरा कब बनेगा, मैं बहुत दुआ गो हूँ, आप भी दुआ कीजिए।